السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج پھر آپ کے سامنے ایک اور خوبصورت، دلچسپ اور سبق آموز حقائق رومی کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ مولانا روم ہمیں جو اس حقائق سے درس دینا چاہتے ہیں اس درس کو ہم سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ جناب والا، ایک اور آپ سے درخواست کہ آپ نے اگر میرے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں آج کی حقائق رومی۔ جناب والا، حضرت مولانا روم علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی بیمار، نحیف اور لاچار سا تھا۔ اسی بیماری کے عالم میں اس نے ایک خیال سوچا کہ یار کیوں نہ میں کسی اچھے طبیب کو اپنا چیک اپ کراؤں تاکہ میں کچھ صحت یاب ہو سکوں۔ یہی سوچ کے وہ گھر سے نکلا اور ایک ماہر طبیب کے پاس چلا گیا۔ اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ جناب، آپ تو بہت اچھے طبیب ہیں، برائے مہربانی مجھے کچھ ایسی اچھی سی دوا دے دیں یا پھر کوئی اچھا مشورہ دیں تاکہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لیے ساری زندگی صدقہ جاریہ بن جائے۔ آگے سے وہ طبیب نے اس شخص کا جو معائنہ کیا تو اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ بھئی اس کی تو جان نکلنے والی ہے، اس کے جسم کے اندر خون کا کوئی قطرہ نہیں رہا اور اس کی بیچارگی اور لاچارگی کی انتہا یہاں تک ہے کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں جو واضح نظر آ رہی ہیں۔ اب اس نے دل میں یہ سوچا کہ بھئی اس کو اگر میں دوا دارو دوں گا تو یہ اور بھی زیادہ اس کے لیے مضر صحت ہوگی، تو کیوں نہ میں اس کو کوئی اچھا سا مشورہ دوں تاکہ یہ اس کی جو رہتی زندگی ہے وہ اس کے لیے باعث اطمینان اور خوشی سے گزر سکے۔ اب ان طبیب صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ اے بیمار انسان، تجھے میں ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں کہ جس سے تیری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور تو صحت مند بھی ہو جائے گا۔ اس بیمار انسان نے آگے سے عرض کیا کہ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے ایک اچھا سا مشورہ دیں تاکہ میں جو زندگی اپنی ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکوں۔ طبیب نے اسے کہا کہ بھئی یہ تم جو دوائی دارو کھاتے ہو نا، تم اس کو بالکل چھوڑ دو، کیونکہ یہی جو دوائی دارو ہے اس نے تمہاری زندگی میں بہت سی مشکلات پیدا کر دی ہیں اور تمہاری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ یہ تم ایسا کرو کہ تمہارے دل میں جو بھی خواہش ہو نا، تمہیں اس کو پورا کرنا ہے، جو جی میں آئے وہ کرو۔ تمہارے جو علاج کے لیے جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ تم نے پرہیز نہیں کرنا، صبر سے کام نہیں لینا، جو خواہش آپ کے دل میں آتی ہے اس کو تم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب وہ طبیب نے جو مشورہ دیا، اس کا مشورہ سن کر اس مریض کا دل باغ ہو گیا، وہ خوشی سے جھوم گیا اور طبیب سے کہنے لگا، واہ جناب، آپ نے کیا ہی لاجواب مشورہ دیا ہے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس مشورے کو مکمل عمل کروں اور من و ان عمل کروں اس پہ، تاکہ میں بالکل صحت یاب ہو سکوں۔ یہ کہہ کر وہ جو طبیب کے طب سے باہر نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا دریا کے کنارے پہنچ گیا تاکہ اس کی طبیعت بحال ہو سکے۔ وہاں پہ اس نے کیا دیکھا کہ اس سے بھی دل جلا انسان وہاں پہ بیٹھا تھا جو منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اب اس کی نظر اس ہاتھ منہ دھونے والے انسان کے سر پر پڑی، جو سر گنجا تھا اور سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے اس کا سر اور بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ اب اس کے دل میں اچانک ایک خواہش جنم لیا کہ کیوں نہ اس مریض کے سر پہ زوردار تماچا رسید کروں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کو اس طبیب کی بات یاد آ گئی کہ تم نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، اگر تم پرہیز کرو گے تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس مریض نے کیا کیا کہ یہ سوچتے ہی وہ اچانک سے آگے بڑھا اور اس بیچارے انسان کے سر پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ اب اس غریب کی تو برا حال ہو گیا، اس نے واپس پلٹا اور اس کو دیکھا کہ اس کو میں زوردار تماچا رسید کروں اور ایسے گھونسے ماروں کہ اس نے جو کھایا پیا ہے وہ بھی باہر نکل آئے۔ لیکن جیسے ہی وہ غصے سے واپس پلٹا اور اس نے دیکھا تو اس بیچاری کی تو حالت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا سامنے کہ ایک تو بالکل نحیف کمزور سا انسان کھڑا ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کی بیچارے کی پسلیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔
اب اس نے بڑی جلدی اپنے غصے پہ قابو کیا اور دل میں یہ سوچا کہ یار اگر اس کو میں ماروں گا تو اس بیچارے کی آگے حالت کو نہیں ہے، تو اس نے تو مر جانا ہے اور لوگوں نے سارا الزام مجھ پہ ڈال دینا ہے کہ تم نے اس بیچارے انسان کی جان لے لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا بدلہ خود نہیں لوں گا، بلکہ اس کو میں کسی قاضی کے پاس لے کے چلتا ہوں اور یہ معاملہ سارا میں قاضی کے روبرو پیش کروں گا۔ اب وہ دونوں، اس نے اس دوسرے مریض انسان کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا اور اس کو لے کے قاضی کی بارگاہ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے ساری رودات سنائی۔ قاضی نے اس کی رودات سننے کے بعد مریض کی رودات سنی اور پھر اس نے قاضی نے دل میں یہ سوچا کہ یار فیصلہ تو کسی جان والے انسان سے کیا جاتا ہے، جو زندہ اس لیے اس سے کیا جاتا ہے، جو مال والا ہو اس کے بارے میں فیصلہ سنایا جاتا ہے، لیکن قبرستان والوں کے لیے میں کون سا فیصلہ سناؤں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے اس آدمی سے مخاطب ہوا، اس سے کہا کہ یار اس کمزور انسان سے تم کیا بدلہ لو گے؟ اس بیچارے کی تو آگے ہی حالت کوئی نہیں ہے، تو یار تم خود ہی سوچو کہ اگر قبر کی اینٹ تمہارے اوپر گر جائے تو تم قبر سے کیا بدلہ لو گے؟ اس لیے چھوڑو، جانے دو، اس بیچارے کے ساتھ تم کیا انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ لیکن اس نے پھر قاضی نے ایک دم سے اس مریض سے پوچھا کہ یار تم ایسا کرو کہ تمہارے پاس کوئی رقم ہے؟ مریض نے کہا ہاں جی بالکل میرے پاس 6 درہم ہے۔ اب قاضی نے فیصلہ دیا کہ یار تم جو اپنے 3 درہم ہے وہ 3 درہم تم اس سزا کے عوض تم اس انسان کو دے دو اور 3 درہم تم اپنے پاس خرچ کے لیے رکھ لو۔ اب قاضی کی یہ بات سن کر وہ دوسرا شریف آدمی بولا کہ قاضی صاحب آپ تو 3 درہم سے قیمت لگا رہے ہیں میرے اس تھپڑ کی، جبکہ یہ جو انسان ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ میرے جیسے شریفوں کو اور بھی ایسے ہی مارتا پھرے گا۔ قاضی نے اس کی بات یہ سنی اور کہا کہ ہاں یار تم کہتے تو بالکل ٹھیک ہو۔ اب ان دونوں کی تکرار ہو رہی تھی، وہ جو آدمی تھا جس کو تھپڑ لگا تھا اس کی اور قاضی کی تکرار ہو رہی تھی، تو ادھر جو مریض تھا اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لی۔ مریض نے قاضی کے سر کی طرف دیکھا جو اس دوسرے آدمی کے سر سے زیادہ گنجا، چکنا اور اس کی گدی زیادہ اچھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یار کیوں نہ میں اس کے سر پہ بھی ایک خوبصورت تماچا رسید کروں۔ اوپر سے اس کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ یار دیکھو تماچا رسید کرنے کی جو قیمت ہے وہ تو صرف 3 درہم ہے، وہ بھی زیادہ نہیں ہے، تو میں 3 درہم اس کو دوں اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ اب ان دونوں کی آپس میں تکرار چل رہی تھی۔ ادھر اس مریض نے اپنے اندر پہ قابو نہ رہا اور اس نے قاضی کے سامنے پاس جا کر اسے کہا کہ قاضی صاحب میں آپ سے ایک سرگوشی کرنا چاہتا ہوں، کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ مریض تھا، وہ قاضی کے پاس گیا اس کو سرگوشی کرنے کی غرض سے، پاس جاتے ہی اس نے زوردار تماچا رسید کر دیا قاضی کے سر پہ۔ اب اس قاضی بیچارے کو ہوش ہی نہ رہی۔ اب اس نے کہا کہ یار یہ 3 درہم بھی رکھو، تم پورے 6 کے 6 درہم رکھو اور مجھے اس مخمصے سے رہائی دو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے جب قاضی کو ہوش آیا تو دوسرے بیچارے شریف آدمی نے کہا کہ قاضی صاحب اچھا سلامت، آپ تو انصاف کرنے والے تھے، آپ نے جو میرے لیے پسند کیا وہی آپ کو مل گیا، آپ بھی عجیب انسان ہیں، آپ کی مثال تو اس بکری جیسی ہے جو بیڑیے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ قاضی نے جب اس کی بات سنی تو قاضی نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ دیکھو یار انسان کی قسمت میں جو قدرت لکھتی ہے وہ اس کو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور میں اپنے باطن سے تو بہت خوش ہوں، البتہ میرے منہ پہ میرے چہرے پہ کچھ اچھے تاثرات تو نہیں ہیں، لیکن میرا دل باغ باغ ہے، اور تم جانتے ہو کہ ابر جب روتا ہے تو باغ مسکراتا ہے۔ جناب والا مولانا روم ہمیں اس حقائق سے جو دست دینا چاہتے ہیں وہ دست یہ ہے کہ قدرت الہیہ کچھ انسانوں کو زہر دیتا ہے، زہر کی صورت میں زندگی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کچھ کو آب حیات کی صورت میں زندگی پیش کی جاتی ہے۔ کسی کو غم نصیب میں ملتا ہے اور کسی کو خوشی نصیب میں ملتی ہے۔ ان دونوں تضاد کیفیات میں انسان کو کچھ نہ کچھ چوز کرنا پڑتا ہے، اور اس میں مولانا روم جو ہمیں درس دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو غمی اور مشکلات اور مشکل حالات میں اچھی اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے، تبھی وہ اپنی زندگی کو بآسانی اور ایک اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور
آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو مجھے کوئی سجیشن دینی ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو نیچے کمنٹ میں آپ نے ضرور مجھے اس سجیشن کا حوالہ دینا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر بات کو سامنے رکھوں، اور مزید جو نیکسٹ ویڈیو اس کے بارے میں کوئی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو بنائیں تو آپ ضرور مجھے مشورہ دیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مشورے کا پاس رکھوں اور اس موضوع پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ایک اچھی اور خوبصورت، دلچسپ اور سبق آموز حقائق رومی کے ساتھ۔ والسلام، اللہ حافظ۔